الرحیم باب اللحم لا یدرا اذکر اسم اللہ علیہ ام لا۔ یہ باب اس گوشت کے بیان میں ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کیا ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے یا نہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ ذبح کرنے والے کے اندر اس کی اہلیت اگر تھی، یعنی وہ مسلمان تھا، تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے گا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر ہی جانور ذبح کیا، حسن ظن رکھا جائے گا۔ اور اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت آپ نے بسم اللہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی حسن ظن رکھے اور اس کا کھانا جائز۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد تحویل السند وحدثنا القانبی عن مالک تحویل السند وحدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا سلیمان بن حیان ومحاذر المعنى عن ہشام بن عروہ۔ امام ابو داؤد نے یہاں 3 سندیں ذکر کی۔ پہلی سند موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد، دوسری سند حدثنا القانبی عن مالک، تیسری سند حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا سلیمان بن حیان و محاذر۔ اب یہ تینوں سندیں ہشام ابن عروہ پر مل رہی، یعنی حماد امام مالک، سلیمان ابن حیان اور محاذر، ان چاروں نے ہشام ابن عروہ سے روایت بالمعنی کی، یعنی الفاظ سب کے الگ الگ ہیں مگر معنی سب کا ایک۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کی، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ اب یہ ایک سند ہو گئی پوری۔ اب امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرَ عَنْ حماد و مالک عن عائشہ، یعنی ان دونوں نے حماد اور مالک سے جب اس کی روایت کی تو عن عائشہ نہیں کہا، یعنی موسیٰ ابن اسماعیل نے حماد سے جب روایت کی اور قانبی نے امام مالک سے جو روایت کی تو ان دونوں نے ان عائشہ نہیں کہا، بلکہ ان عائشہ صرف کس نے کہا ہے؟ یوسف بن موسیٰ والی جو سند ہے اس سند میں ان عائشہ مذکور ہے، یعنی سلیمان ابن حیان اور محاذر نے تو ان عائشہ کہا ہے، لیکن حماد نے اور امام مالک نے اس حدیث کی جب روایت کی تو ان عائشہ نہیں کہا، تو گویا ایک سند تو متصل ہے، مگر اس میں 2 سند
یعنی حماد والی سند اور امام مالک والی سند یہ دونوں منقطع ہے یعنی مرسل، اس لیے کہ اخیر سند سے یہاں راوی ساقط ہے۔ انہم قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انا قوما حدیث احد بجاہلیت، یا رسول اللہ ایک قوم ہے ابھی وہ لوگ نو مسلم ہیں، یعنی دور جاہلیت سے ان کا زمانہ بالکل قریب ہے، نئے نئے ابھی اسلام میں وہ داخل ہوئے ہیں۔ یاتوننا بلحمان، وہ ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے، لحم کی جمع لحمان، وہ گوشت لے کر کے آتے۔ لا ندری، ہمیں معلوم نہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کا نام ذکر کیا ہے ذبح کرنے کے وقت ام لم یذکروا، یا ذکر نہیں کیا ہے۔ اناکل منہا، کیا ہم اس گوشت سے کھا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموا اللہ وکلوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، وکلوا اور کھاؤ۔ اس حدیث شریف کی اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ ذبح کرنے کے وقت اگر قصداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کیا گیا، تو اب وہ گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھایا جا سکتا ہے، اس معنی پر اس حدیث شریف کی دلالت نہیں، بلکہ اس حدیث شریف کا مقصود یہ ہے کہ ذبح کرنے والے جب مسلمان تھے، اگرچہ وہ نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مگر وہ جب مسلمان تھے ان کے اندر ذبح کرنے کی اہلیت موجود تھی، تو ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور ظاہر پر محمول کرنا چاہیے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر ہی جانور ذبح کیا، اس لیے اب تم لوگ اسے کھا سکتے ہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ لہذا اگر ذبح کرنے والا مسلمان تھا تو اب اس تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ کیا جائے کہ اس نے بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، بلکہ حسن ظن رکھا جائے گا اور یہی مانا جائے گا کہ جب وہ مسلمان تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کیا۔ باب فی العتیرہ، یہ باب ہے عتیرہ کے بیان میں۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے اور بتوں پر چڑھاتے تھے۔ صدر اسلام میں مسلمان بھی رجب کے مہینے میں اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے اور اسے لوگوں کو کھلاتے تھے، اسی کو عتیرہ کہا جاتا ہے اور اسی کو رجبیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا بیان بالکل شروع میں آ چکا ہے۔ اسی کو عتیرہ کہتے ہیں اور اسی کو رجبیہ کہتے ہیں۔ یہ عتیرہ منسوخ ہے۔ حدثنا مسدد قال تحویل السند وحدثنا نصر بن علی عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن ابی الملیح قال قال نبیشہ،
نادا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بھی ذہن میں یہ رکھیں گے کہ امام ابو داؤد نے دو سند یہاں پر ذکر کی، ایک مسدد کی اور دوسری سند نصر ابن علی کی، اور ان دونوں نے بشر ابن المفضل سے روایت کی ہے، مسدد نے بھی اور نصر ابن علی نے بھی. المعنی یعنی روایت بالمعنی، الفاظ دونوں کے الگ الگ ہیں مگر معنی دونوں کا ایک ہے. قال حدثنا خالد الحذا، بشر بن المفضل فرماتے ہیں کہ ہم سے خالد الحذا نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی، وہ ابو الملیح سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انا کنا ناطر عطیرۃ فی الجاہلیۃ فی رجب، ہم دور جاہلیت میں رجب میں عطیرہ کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے. فما تامرنا، یا رسول اللہ اس کے تعلق سے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، اذبحوا للہ فی ای شہر کان، اللہ کے لیے ذبح کرو کسی بھی مہینے، یعنی لوگوں کو کھلانا ہے، فقراء مساکین پر صدقہ کرنا ہے، یا حاجیوں کو کھلانا ہے جو ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، انہیں کھلانا ہے، یا عمرہ کرنے والوں کو کھلانا ہے، کسی بھی مہینے میں ذبح کرو. اس میں خاص رجب ہی کی تخصیص نہیں. وَبِرُّ اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطْعِمُوا، اور لوگوں کو کھلاؤ، اس لیے کہ بھوکوں کو کھلانا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یعنی سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے نہیں پہچانتے یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے اسے بھی سلام کرو. پہچان کر کے سلام مت کرو کہ اسے بھی کمرشیل بنا لو کہ اس سے جان پہچان ہے، ان سے ہمارا فائدہ ہے تب ہم سلام کریں، اور نہیں فائدہ ہے تو نہ سلام کریں. سلام سب سے کرو جو مسلمان ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے خادم سے کہتے کہ ہمیں بازار لے کر کے چلو، تو بازار خادم لے کر کے جاتا، جبکہ ساتھ میں نہ کوئی سامان تجارت ہوتا کہ اسے فروخت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، اور بازار جاتے تو کسی دکان کے پاس ٹھہرتے بھی نہیں تھے، بازار میں چلتے رہتے تھے، سلام کرتے اور چلتے رہتے، کہیں رکتے نہیں کسی دکان کے پاس. تو ایک دن پھر خادم سے کہا کہ ہمیں بازار لے چلو. تو خادم نے کہا کہ حضور آپ کیوں بازار جاتے ہیں، کیوں مجھے بازار لے جانے کے لیے کہتے ہیں؟ آپ نہ کوئی سامان لے کے جاتے ہیں کہ اسے آپ بازار میں فروخت کریں،
نہ کوئی سامان آپ وہاں خریدتے ہیں، کسی دکان کے پاس آپ رکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ بازار میں چلتے رہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں بازار صرف اس لیے جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، یعنی سلام کو عام کرو۔ تو میں بازار میں اس لیے جاتا ہوں کہ بازار میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ملیں گے، کچھ تو بیچنے والے ملیں گے، کچھ خریدنے والے ملیں گے، تو میں انہیں سلام کر لوں گا، اس لیے میں صرف اس لیے میں بازار جاتا ہوں، باقی میرا کوئی مقصد نہیں۔ تو کیا ارشاد ہوا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا وَأَطْعِمُوا، یعنی لوگوں کو کھلاؤ۔ قال، اس شخص نے عرض کیا، انا کنا نفرع فرعا فی الجاہلیت، ہم دور جاہلیت میں فرع کرتے تھے، یعنی جب 100 اونٹ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتے تھے۔ کسی کو وہاں 100 اونٹ ہو گئے نسل در نسل، اب اس کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو جیسے ہی پیدا ہوا اسے فوراً ذبح کر دیتے تھے، اسے فرع کہتے ہیں کہ ہم فرع کرتے تھے۔ فما تأمرنا، یا رسول اللہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، ارشاد فرمایا فی کل صائمۃ فرع، یعنی ہر صائمہ میں ایک فرع، ہر صائمہ میں ایک فرع، لیکن ایسا نہیں کہ تم پیدا ہوتے ہی اسے ذبح کر دو، بلکہ ارشاد فرمایا تغزوہ ماشیتک، اسے دونوں طرح سے پڑھا گیا، تغزوہ ماشیتک اور تغزوہ ماشیتک، جسے تمہارا جانور غذا فراہم کرے، یعنی اس کی جو ماں ہے، اس بچے کی جو ماں ہے اسے دودھ پلائے، اسے غذا فراہم کرے۔ اور معاشیتہ کا پڑھا جائے تو معنی ہوگا کہ تغزوہ کا غذائے معاشیتی کا، یعنی جسے تم غذا فراہم کرو، جیسے کہ تم اپنے جانور کو غذا فراہم کرتے ہو، یعنی پیدا ہونے کے بعد اسے کھانے پینے دو، اس کی جو ماں ہے اسے دودھ پلائے اور تم اس کے لیے غذا فراہم کرو۔ حتیٰ اذا استجمل، اس میں بھی دو نسخہ، ایک استجملا اور ایک استحملا، یہ باب استفال سے۔ استفال کی ایک خاصیت تو بہت مشہور ہے، سب کو یاد ہوگی، کیا؟ طلب ماخذ، اور اس کے بعد اگر خاصیت پوچھی جائے تو شاید کوئی بتائے۔ اس کی ایک خاصیت ہے سیرورت، کیا؟ سیرورت۔ حتیٰ اذا استجملا، استجملا اے سارا جملن، استجملا اے سارا جملن، اور اگر استحملا ہے تو اس کا معنی ہے کہ سارا قابلا للحمل، سارا قابلا للحمل، یعنی یہاں تک کہ جب وہ کامل اونٹ ہو جائے، اور استحملہ ہے تو معنی ہوگا یہاں تک کہ جب وہ بار برداری کے قابل ہو جائے، جب وہ
بار برداری کے قابل ہو جائے۔ اب کس کو اٹھائے گا، کس کو سوار کرے گا؟ قال نصر، نصر ابن علی جو امام ابو داؤد کے شیخ ہیں، دوسری والی سند میں دیکھیے، نام نظر آ رہا ہے؟ دوسری والی سند دیکھیے، حدثنا نصر بن علی قال نصر، نصر نے کہا استحمل للحجیج، یعنی وہ حاجیوں کو اٹھانے کے قابل ہو جائے، حاجیوں کو اٹھانے کے قابل ہو جائے، انہیں سوار کرنے کے قابل ہو جائے۔ ذبحتہ، اس وقت تم اسے ذبح کرو۔ فتصدقت بلحمہ، اور ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کرو۔ قال خالد، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اسے ذبح کر دیا جائے تو اس میں کیا گوشت نکلے گا؟ وہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ پھر اس کی ماں بھی بہت حیرانی میں پڑے گی کہ اس کا بچہ کیا ہوا۔ ہر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس لیے فوراً اسے ذبح نہ کرو، بلکہ اسے کامل اونٹ ہو جانے دو، اس قابل ہو جانے دو کہ سواری اٹھا سکے، اس وقت تم اسے ذبح کرو اور اس کا گوشت صدقہ کرو۔ قال خالد، اب کس پر صدقہ کرنا ہے؟ خالد الحذا کہتے ہیں احسبہ قال علی ابن السبیل، میرا گمان ہے کہ کس پر صدقہ کرنا ہے؟ میرا گمان ہے کہ ابو قلابہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو فرمایا کہ فتصدقت بلحمہ علی ابن السبیل، کہ اس کا گوشت صدقہ کرو کس پر؟ مسافر پر، ابن السبیل پر۔ فإن ذلک خیر، کیونکہ یہ بہتر ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی ذبح کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے کامل اونٹ ہو جانے دو اور اس وقت ذبح کرو، اس کا گوشت مسافروں پر صدقہ کرو۔ قال خالد، خالد الحذا کہتے ہیں قلت لأبی قلابہ، میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کم الصائمہ، یعنی کتنے صائمہ پر ایک جانور ذبح کرنا؟ قال 100، فرمایا کتنے پر؟ 100 پر۔ حدثنا احمد بن عبدہ قال اخبرنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا تیرہ۔ سعید بن المسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، یعنی اب نہ تو فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی واجب نہیں۔ حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن سعید قال الفرع اول النتاج۔ امام زہری سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ فرع اول النتاج، یعنی پہلا بچہ جو پیدا ہوتا فیذبحونہ، تو اسے کیا کر دیتے تھے؟ ذبح کر دیتے تھے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن عبداللہ بن عثمان بن خثیم عن یوسف بن ماہک عن حفصہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل 50 شاطن شاطن۔ حفصہ بنت عبد الرحمن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 50 بکری میں ایک بکری کا ہمیں حکم دیا، یعنی جس کے وہاں 50 بکریاں ہو جائیں تو ایک بکری اللہ کی راہ میں وہ ذبح کر دے۔ قال ابو داود،
امام ابو داؤد فرماتے ہیں قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحونه لتواغيتهم ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ فرع یہ ہے اونٹ کا پہلا بچہ، اسے لوگ دور جاہلیت میں اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ اسے اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ ثم یاکلونہ، پھر اسے کھاتے اور اس کا چمڑا درخت پر ڈال دیتے تھے۔ اور شارحین حدیث نے بیان کیا کہ صدر اسلام میں مسلمان رجب کے مہینے میں اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے اور اسے لوگوں کو کھلاتے تھے، پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، جیسا کہ امام ابو داؤد نے خود فرمایا کہ عتیرہ منسوخ ہے، رجبیہ منسوخ ہے۔ والعتیرہ فی العشر الاول من رجب، اور عتیرہ رجب کے پہلے عشرے میں ہوتا تھا، جسے رجبیہ کہا جاتا ہے۔